بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام جیسی نعمت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے اور اس کی قدر کرنے والے تو اس سے بھی کم ہیں۔ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر معاشرے سے ڈرتے ہیں، اپنے والدین سے ڈرتے ہیں، دوست رشتہ دار کھونے کا خوف ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اسلام کی چنگاری بجھ جاتی ہے، جس کا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی نقصان ہے۔ کئی لوگ اسلام قبول کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے وہ اسلام سے متعلق لوگوں کے ذہن بدلیں، کیسے وہ تمام رشتوں کا سامنا کرتے ہوئے علل اعلان قبول اسلام کا اعلان کریں، یا پھر اتنی ہمت لائیں کہ اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اسلام کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کریں گے کہ کیسے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق خیالات بدلے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کی روشنی میں ہم اس موضوع کا پوری تفصیل سے احاطہ کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی جاننے والا ایسا ہے جو غیر مسلم ہے اور اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائے، تو اس کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیے گا تاکہ اس کی بھی درست سمت میں رہنمائی ہو سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے پریت نامی ایک لڑکی آئی جس نے اپنا نام پریت بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق سکھ مذہب سے ہے، میں اسلام سے 1-1.5 سال پہلے متعارف ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں اپنے دوست کو دیکھا جس نے مجھے اسلام سے متعلق بتایا اور مجھے پڑھنے کے لیے 2 کتابیں دی، کیونکہ میں اپنے اس دوست سے بہت متاثر ہو چکی تھی، جیسے وہ اسلام پر عمل کرتا تھا، جیسے وہ نماز پڑھتا تھا، جیسے وہ گفتگو کرتا تھا اور جیسے اس کا میرے ساتھ رویہ ہوتا تھا۔ میں اس سے بہت متاثر ہوئی، میں اس سے بہت سے سوالات کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ تم قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتی، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھو اور دیکھو کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور میرا ایمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد میرے والدین کو پتہ چل گیا، وہ بہت مذہبی ہیں، کٹر سکھ ہیں، تو انہیں اس چیز کا بہت غصہ آیا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر رہی ہوں، تو وہ مجھے گردوارے لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے اس سے دوبارہ سکھ مذہب قبول کرایا۔ میں اس پر بہت خوش نہیں تھی مگر ان پر اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے غصہ ہوتے اور مجھ پر چلاتے، اس لیے میں اپنی آواز بلند نہیں کر پائی۔ میں نے ان کا کہا مان لیا مگر دل سے میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہ صرف انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی مان لی بات تاکہ مزید کسی بحث سے بچا جا سکے۔ اب میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین کو کیسے مناؤں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ So I was pretty convinced after I read the Quran that Allah is the only true God and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger. But after some time, my parents came to know about it, and they are very religious, so they are very unhappy that I was diverting into another religion. So they decided to take me to the temple to renew my faith. Despite the fact that I was not very happy, I could not object them because they would scold and like raise their voice, and I didn't want to fight with them. So I just agreed, but I did not do it from my heart. I just did it to make them happy, to please them, to avoid any argument and all that. So now I actually want to ask you for an advice. What do I do? How am I supposed to convince my parents? How am I supposed to tell them that I believe this is the religion for me at least? ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریت کو پہلے تو تسلی دی کہ وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، یہ مسئلہ تو انتہائی بڑا ہے مگر اس کا حل بھی سادہ سا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کو کنونس کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کے دل کی بات سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دنیا کے بڑے مذاہب میں خدا کا تصور۔ اس میں نے یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور اسلام سے متعلق بات کی ہے۔ اس پر میرا ایک لیکچر بھی ہے، اگر آپ میرا یہ پورا لیکچر سن لیں تو اس میں سکھ ازم کا نام بھی ہے۔ یہ مذہب 15ویں صدی کے آخر میں پنجاب کی زمین پر آیا تھا۔ اس کی تشکیل گرو نانک صاحب نے کی تھی اور مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ مذہب ہندو مت اور اسلام کا امتزاج ہے۔ یہ 10 گروؤں کا دین ہے۔ آپ سکھ مذہب کے صحیفوں کا مطالعہ کریں، اس کے ماننے والوں کو نہ دیکھیں بلکہ صرف صحیفے پڑھیں تو گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ سب سے طاقتور ہے، ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ گرو گرنتھ میں جاپو جی کہلاتے ہیں اور یہ الفاظ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ تو لفاظی طور پر سکھ ازم میں خدا کا تصور قرآن پاک کی سورہ اخلاص جیسا ہی ہے، اسی وجہ سے سکھ ازم میں اومکارا کا تصور دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی خدا ہے اور خدا کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ وہ خدا کو صاحب، رحیم، کریم، وائے گرو کے نام سے پکارتے ہیں اور وائے گرو کا مطلب ہے ایک سچا خدا۔ سکھ مت بتوں کی پوجا کے خلاف ہے، اتارودا پر بھی یقین نہیں رکھتے جس کا مطلب ہے کہ خدا کی مختلف اشکال ہونا۔ تو کتابی طور پر سکھ مت اور اسلام میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے مگر عملی طور پر دیکھا جائے تو سکھ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ call him as Rahim, merciful. They call him as Kareem, beneficent. They call him as Vaheguru, one true God. And Sikhism
is against idol worship. It's against Avatarvada, Almighty God taking forms. It's even against idol worship. So the teachings of, as far as concept of God is concerned, theoretically is quite similar. Practically, they do deviate here and there a little bit. डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रीत को कहा कि मेरी आपको नसीहत है कि आपने जो कुरान पाक का तर्जुमा खुद पढ़ा है इसे अपने वालिदैन को भी दें और इनसे कहें कि वो इसको पढ़ें और किसी ऐसी चीज की निशानदेही करें जो उन्हें गलत लगती है और आपका जो मकसद है आप अपने वालिदैन को इस हवाले से मना सकें तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सब्र करना होगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, आपको एक ईमान वाले की तमाम जिम्मेदारियां भी अदा करना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपका एक खुदा पर ईमान है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हैं, मगर ये नहीं बताया कि आपने कभी इस्लाम कबूल किया या नहीं। मगर ये जो ईमान है ये मुसलमानों वाला ही है। आपने अगर इस्लाम कबूल किया या नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखती हैं? प्रीत ने इस पर जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी मेरा मसला ये है कि मैं अपने वालिदैन को कैसे इस्लाम की तरफ माइल करूँ, कैसे उनका दिल इस्लाम की तरफ फेर दूं ताकि वो मेरी ख्वाहिश का भी एहतराम कर सकें। क्योंकि मैं अपने वालिदैन से कहा कि मैं अगर कोई भी कदम उठाऊंगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। You do enter into the fold, but whether you did accept or not, I'm not aware. I would like to ask you, sister, that would you like to accept Islam? Yes, I would like to, but at this moment, I would want to know how am I supposed to convince my parents first, because I don't want to do something like they are not of the knowledge. And I told my parents that if I'm going to take any step, I will inform you. You will be informed before I take any step. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको इस उलझन से निकालने के लिए नसीहत ही कर सकता हूं और मेरी आपको नसीहत है कि आप मेरा लेक्चर अपने वालिदैन को सुनाएं जिसमें मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर से मुतालिक बात की है। और मुझे मालूम है कि इस्लाम के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। बहुत से गैर मुस्लिम डर जाते हैं जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा मुसलमान होना चाहता है। वो इससे कहते हैं कि क्या तुम दहशत गर्द बनना चाहते हो। मैं हर एक गैर मुस्लिम, खास तौर पर नौजवानों को ये नसीहत करता हूँ कि मुसलमान होने से पहले और बाद में आपके रवैये में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। इस्लाम में इस चीज पर पूरा जोर देकर बताया गया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और बहन आपकी जन्नत भी आपकी वालिदा के कदमों में है, चाहे आपके वालिदैन मुसलमान हैं या नहीं। जन्नत फिर भी माँ के कदमों के नीचे ही है। आपकी वालिदा चाहे जन्नत जाएं या न जाएं, मगर आपके जन्नत जाने का इन्हिसार 100% आपकी वालिदा पर है। आपको अपनी वालिदा से मोहब्बत, एहतराम और इज्जत करनी है। अगर आप मुसलमान बन जाती हैं तो भी आपको अपनी गैर मुस्लिम वालिदा की इज्जत या उनसे बदतमीजी नहीं करनी। जब आप मुसलमान बने या मुसलमान होने का इरादा रखें तो आपके रवैये में वाज़ेह फर्क होना चाहिए जो मुस्बत हो। आपकी वालिदा महसूस करें कि मैं पहले अपनी बेटी को फलां काम करने का कहती और वो नहीं करती थी, अब बिना कहे ही करती जा रही है। वो मेरी बात मानती है। अगर पहले आप अच्छी बेटी थी तो अब आपको बहुत अच्छी बेटी बनना होगा। और जब आपके रवैये का फर्क देखकर वो पूछें कि ऐसी मुस्बत तब्दीली तुम्हारे अंदर कैसी आई, तो उनको बताएं कि ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं जिन पर मैं अमल कर रही हूँ। That if you become a Muslim, you have to disrespect your mother. So when your parents see the change, that fine, I used to request my daughter to do small things she never used to do. Now she's helping me, she's dabbing me, she's following my instructions. So you have to see that once you become a Muslim, there has to be a marked difference between your behavior, what was earlier and what was now. If previously you were a good daughter, now you have to be a better daughter. And when they ask you why, you say this is the teaching of the Quran, this is the teaching of the Prophet. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मुसलमान होने से पहले अपने वालिदैन की 50% तक मानती थीं तो अब आपको उनकी 99% मानना होगी। आप अपने वालिदैन की नाफरमानी सिर्फ तब कर सकती हैं जब वो आपको खुदा, कुरान पाक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से रोकें, मगर तब भी बदतमीजी के साथ नहीं, बल्कि आपको सुलझे हुए अंदाज में उन्हें यह सब बताना है, चाहे आपको कोई काम पसंद हो या नहीं। अगर आपके वालिदैन ने कह दिया तो आपके लिए करना लाजिम है। मिसाल के तौर पर आपकी वालिदा आपसे कह दें कि नीले रंग के कपड़े पहनो, अगर आपको नीला रंग पसंद नहीं तो आम हालात में तो आप नीले रंग का लिबास नहीं पहनेंगी। लेकिन मुसलमान हैं या मुसलमान होने का इरादा रखती हैं तो आपको नापसंद होने के बावजूद नीला रंग पहनना है। आपकी वालिदा खुश हो जाएंगी। आप उनके साथ इतनी अच्छी हो जाएं कि वो पूछने पर मजबूर हो जाएं कि तुम्हारे अंदर इतनी मुस्बत तब्दीली कैसे आई है। जैसे वो पूछें, उनको बताएं कि ये कुरान पाक की तालीमात हैं। इसी दौरान आपको अपने वालिदैन के जहन से गलत फहमियों को मिटाने की भी जरूरत है। मैंने एक किताब लिखी है, गैर मुस्लिम कौन से सवालात सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें इन गलत फहमियों का जिक्र है जो मीडिया इस्लाम के बारे में फैलाता है। अगर आप ये किताब अपने वालिदैन को दें तो शायद इसको पूरा नहीं तो कुछ हद तक समझ सकेंगे। डॉक्टर साहब ने प्रीत को एक मरतबा फिर नसीहत भी की कि कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी न करें। कुरान पाक की हिदायत है कि आप
اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے. صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے سے روکیں, تبھی آپ ان کی بات نہ مانیں, اور ایسے میں بھی ان کو بڑے احترام کے ساتھ منع کریں. اسی طرح سے وہ تبدیل ہوں گے. شروع میں تو وہ بہت اداس ہوں گے, کیونکہ قدرتی طور پر وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ ایک غلط مذہب پر جا رہے ہیں, مگر آہستہ آہستہ وہ پوری طرح سمجھ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائیں. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.